السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا ٹاپک صبر پر ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت مشکل پر صبر کی توفیق عطا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی ہیں جن سے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کو ملتے ہیں اور ان کی موت آتی ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عینہ بن حسن آئے اور اپنے بتیجے حرب بن قیس کے پاس ٹھہرے، اور یہ ہر ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبکہ وہ خلیفہ تھے قرب خاص حاصل تھا، اور حضرت عمر کے ہم نشین اور مشیر کرا اہل علم ہوتے تھے، چاہے وہ ادیڑ عمر کے ہوں یا جوان۔ چنانچہ عینہ نے اپنے برادر زاد بھتیجے سے کہا کہ اے بھتیجے، تجھے اس خلیفہ کے ہاں خاص مرتبہ حاصل ہے، تم میرے لیے بھی اس سے ملاقات کی اجازت طلب کرو۔ چنانچہ انہوں نے اجازت طلب کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی۔ جب عینہ اندر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے ابن خطاب، اللہ کی قسم تو ہمیں زیادہ عطیت دیتا ہے اور نہ ہمارے بارے میں عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ حرب بن قیس نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا ہے کہ خذوا العفو، یعنی عفو اور درگزر اختیار کریں، نیکی کا حکم دے اور جہلوں سے اعراض کریں، اور یہ میرا چچا بھی جہلوں میں سے ہے۔ اللہ کی قسم جس وقت ہر نے اس آیت کی تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سن کر ذرا آگے نہ بڑھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب کے پاس فوراً ٹھہر جانے، یعنی اس کے حکم پر عمل پیرا ہونے والے تھے۔ صحیح بخاری۔ نمبر 1 حدیث میں قراء سے مراد آج کل کے قراء نہیں جو صرف فن تجوید کے ماہر اور خوشحال سے قرآن پڑھنے والے ہیں، بلکہ ان سے مراد قرآن کے عالم، اس کے معنی و مفاہیم سے آگاہ اور حلال و حرام اور جائز و ناجائز کو سمجھنے والے فقہا ہیں۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نشین اور ان کے مشیران خاص یہی لوگ ہوا کرتے تھے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حکمرانوں کو اپنا مشیر دین کا علم اور ان کا شعور رکھنے والے کو بنانا چاہیے، نہ کہ دنیا داروں کو جن کا مقصد صرف دنیا کمانا اور ان کو جمع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اہل دنیا کے مشورے اخلاص اور خیر خواہی کی بجائے مخصوص مفادات اور خود غرضی پر مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 2 اصحاب مجلس اور اہل مشاورات ہونے کے لیے علم و تقوی ضروری ہے، اس میں سن و سال کی کوئی قید نہیں۔ نمبر 3 حاکم کو نہایت متحمل اور بردبار ہونا چاہیے۔ نمبر 4 اسی طرح قبول حق میں بھی اسے کسی تعامل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5 آدمی میں اگر حق گوئی کی ہمت ہوا اور وہ وہاں ملانے والا نہ ہو تو صاحب اقتدار کی قربت میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر 6 تعزیر وہ سزا جو خلیفہ اپنے ثوابدید پر کسی مجرم کو ایسے جرم میں دے جس میں نہ حد ہو میں سفارش کی گنجائش موجود ہے۔
البتہ حدود میں ایسا کرنا ناجائز ہے۔ نمبر 7، کمینے اور رذیل آدمی کی سفارش سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ اس کی کردار کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ نمبر 8، کسی بھی آدمی سے بات کرتے وقت اس کی قدر و منزلت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ناروا یعنی ترجیح دینے کا عمل ہوگا اور ایسے کام ہوں گے جنہیں تم برا سمجھو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان حالات میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، یعنی ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم وہ حق ادا کرو جو تمہارے ذمے ہو اور جو تمہارے حق دوسروں کے ذمے ہو ان کا سوال اللہ سے کرو۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 1، اس حدیث کا مطلب ہے کہ جب حکمران ایسے ہوں جو تمہارے حقوق ادا نہ کریں تو تم پر اپنے آپ کو اور اپنے اقربا وغیرہ کو ترجیح دیں تو تم صبر سے کام لو اور ان سے بغاوت کرنے کی بجائے بارگاہ الہی میں توبہ استغفار ان کے شر و مظالم سے بچنے کی دعا کرو، بشرط یہ کہ ان سے کفر و شرک کا اظہار نہ ہو۔ نمبر 2، حکمرانوں کے علاوہ عام معاشرتی زندگی میں بھی اگر کوئی شخص حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق اللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ نمبر 3، برائی کو روکنے سے اگر شر پھیلتا ہے اور کسی بڑے فتنے کا خطرہ ہو تو صبر سے کام لیتے ہوئے برداشت کرنا چاہیے۔ معمولی اختلاف اور پروٹوکول نہ ملنے پر جماعت سے علیحدگی اختیار کرنا ناجائز ہے۔ انسان اگر سمجھتا ہے کہ اس کی خدمت کا صلہ نہیں دیا جا رہا تو اسے صبر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو یحییٰ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے عامل نہیں بناتے، کسی سرکاری کام پر مقرر نہیں فرماتے جس طرح فلاں شخص کو آپ نے عامل بنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تم میرے بعد اس صورت حال سے دوچار ہوں گے کہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، چنانچہ تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے قیامت والے دن حوض پر ملو۔ حدیث بخاری اور مسلم۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہو گئی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی صداقت و دلیل ہے۔ حوض کوثر جو آپ کو جنت میں میدان محشر میں عطا کیا جائے گا، جہاں آپ اپنے دست مبارک سے اپنے متبع اور موحد مسلمانوں کو شراب طہور کے جام پلائیں گے جس سے پینے والا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ عہدوں کے طلب اچھی بات نہیں، ایسے طلبگاران عہدہ منصب کو عہد دینے سے روکا گیا ہے، البتہ صرف اس صورت میں عہد طلب کرنا جائز ہے جب کوئی شخص اپنے کو اس کا اہل تر سمجھے اور کوئی دوسرا اس جیسا سمجھدار معاملہ فہم اور صاحب زہد و تقوی نہ ہو جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا تھا۔ ابو ابراہیم حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض ان ایام میں جن میں آپ کا مقابلہ دشمن سے ہوا انتظار فرمایا، یعنی لڑائی کو مؤخر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج ڈل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں، دشمن سے ملاقات لڑائی کی آرزو مت کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی مانگو، لیکن جب ایسا موقع آ جائے کہ تمہاری دشمن سے مڈ بھیڑ ہو جائے تو ثابت قدمی سے لڑو اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے تلے ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے کتاب یعنی قرآن مجید کے اتارنے والے، بادلوں کو چلانے والے، دشمن کے لشکروں کو شکست دینے والے، ان کو شکست فاش سے دوچار فرما اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ حدیث بخاری اور مسلم۔ نمبر 1، جہاد کے لیے بھرپور تیاری اور ہمہ وقت مستعد رہنے کی اگر بڑی تاکید کی گئی ہے تاہم اس کے باوجود دشمن سے مقابلے کی آرزو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 2،
صبر مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ میدان جہاد میں صبر کا مطلب استقلال یا مروی اور موت سے بے خوف ہو کر لڑنا ہے۔ نمبر 3، سارا اعتماد ہتھیاروں، مادی اور ساز و سامان اور اپنی قوت اور کثرت پر نہ ہو، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اللہ سے فتح و نصرت کی دعا کی جائے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صبح لڑائی کا آغاز فرماتے، ورنہ سورج ڈلنے کا انتظار فرماتے کہ مسلمانوں کی دعائیں ان میں شامل حال ہو سکیں، اور جو وہ نماز ظہر کے وقت مجاہدین کے لیے کرتے ہیں۔ نمبر 5، جب جہاد ہی میں مسلمانوں کی عزت اور معیشت کا استحکام پہنا ہے، آج مسلمانوں کی ذلت اور خواری کی بنیادی وجہ فریضہ جہاد سے روگردانی کے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تب اللہ تم پر ذلت و خواری مسلط کر دے گا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو نیک اور صالحہ بنائے، اور ان کام جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے بارے میں فرمایا، ہماری اولادوں کو اللہ ان کی طرف راغب کرے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔